السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرطیں مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے ہوئی تھیں ان کو مسلمانوں نے پورے طور سے نبھایا، لیکن جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لے اس کا کیا علاج؟ کفار مکہ نے صلح کے باوجود مسلمانوں کے ایک دوست قبیلہ کے بعض افراد کو، جو خزانے کا قبیلہ کہلاتا تھا، خاص حرم شریف کے اندر صرف دشمنی اور عداوت کی بنا پر بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اس قبیلے کے چند آدمیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر فریاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کر بہت صدمہ ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا کہ قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں رکھی، ان میں سے کوئی منظور کر لی۔ قبیلہ خزانے کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دیں، اس کو دیت کہتے ہیں۔ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ یہ قبیلہ خزانے کا اصل قاتل تھا۔ اس کا اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے یہ تیسری بات مان لی کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں بہت کچھ پچھتائے کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی۔ فوراً ابو سفیان کو مدینہ طیبہ روانہ کیا کہ اس معاہدے کو پھر سے قائم کریں۔ ابو سفیان آئے مگر ان کی ایک نہ چلی، ناکام واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عہد شکنی سے مجبور ہو کر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو ان مظالموں کا بدلہ لینے کے لیے 10,000 مسلمانوں کی فوج لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ قیام فرمایا۔ قریش کو جب اس کا علم ہوا تو ابو سفیان کو دریافت حال کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان نے یہاں پہنچ کر مسلمانوں کی فوج کا جوش و خروش دیکھا تو ہوش اڑ گئے اور سمجھ گئے کہ اب قریش کی خبر نہیں، اب بغیر امن حاصل کیے چارہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ذریعے اپنے لیے امان حاصل کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ برتاؤ سے متاثر ہو کر اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو اسلامی فوج کا جوش و خروش دکھلانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ ابو سفیان اسلامی فوج کا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، رعب سے آواز نہ نکلی۔ کہنے لگے، عباس تمہارے بھتیجے کی بڑی شان ہے۔